اللہ اکبر. شعیب جی قرآن شریف تقسیم کرو. یہ تختیاں دیوار کے ساتھ رکھ دیں. دیوار کے ساتھ. اٹھارہواں پارہ ابتدا سے. غالباً آپ کے پاس صفحہ 343 343. اسامہ جی یہاں آ جاؤ. شعیب بیٹا قریب ہو جائے. بیٹا اٹھ کے ادھر آؤ. ساتھی مزید قریب ہو جاؤ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. رب العالمین نے کامیاب اور کامران لوگوں کے لیے آخرت میں اپنی جنتوں کو بنایا، اور ان جنتوں میں سب سے بلند و بالا جنت کا نام الفردوس رکھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ فردوس جنت میں سے سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ بلند و بالا، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور فردوس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. سوال یہ ہے کہ فردوس کسے ملے گی؟ محض سننا تو کافی نہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جانیں کہ فردوس کسے ملے گا، اور پھر کہنے اور سننے والے اسے پانے والوں کی جو خصلتیں ہیں وہ اللہ سے اپنے لیے، اپنے کنبوں کے لیے مانگیں، اور ان کے اپنے میں لانے کے لیے جد و جہد کریں. جو سب آگے آ جائیے. آئیے آج کے سبق میں میرے اور آپ کے لیے ربانی تحفہ فردوس جانے والوں کی 8 خصلتوں کا ذکر انہوں نے فرمایا ہے جن کے ہاتھ میں فردوس کا دینا ہے، ڈیسائیڈنگ اتھارٹی. ایک ایک کر کے اس تمنا اور التجا کے ساتھ ان 8 خوبیوں کو سنتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دے دے، ہمارے کنبوں کو بھی دے دے، پیاروں کو بھی دے دے، اور پوری امت کو دے دے. بات فضل الہی اور عام میں سے ہر ایک کے لیے ہے، نہ کوئی اس بات سے باہر ہے، اور نہ ہی اللہ کرے کہ کہنے والے کا مقصد کسی کو باہر کرنا. 18واں پارہ سورہ المؤمنون، آیات شریفہ 1 سے 11 تک انتہائی اختصار سے
قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو چکے، ڈاکٹر صاحب کامیاب ہو چکے، پاسٹ ٹینس، قد تحقیق کے لیے، انڈیڈ، افلح فعل ماضی پاسٹ ٹینس، بات ہے جنتوں کی، اور صیغہ ورب فعل ماضی۔ کیوں؟ یہ بات اتنی قطعی اور یقینی ہے گویا کہ ہو چکی ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گئے کون؟ ان کی پہلی خصلت، یا اللہ ایک ایک ہمیں دے دے۔ المؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، روز آخرت پر، تقدیر کی خیر اور شر پر، اور ایک ایک کی کیا تفصیل ہے یہ کتابیں۔ اللہ کی ماننے والے، اللہ کے رسول کی ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے حساب کا ڈر رکھنے والے، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھنے والے، اور آخری کتاب قرآن کریم، اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی سر توڑ کوشش کرنے والے۔ جنت میں جو جانا چاہے اور فردوس میں وہ جانا چاہے، ایمان کے بغیر ناممکن، دروازہ بند ہے اس کا۔ نمبر 2، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ دل اور اعضاء، دل بولو، دل اور اعضاء، سر کی چوٹی سے قدموں تک، ان کی یکسوئی اور انہماک۔ کیا مطلب؟ دل بھی جب نماز میں ہو تو نماز میں ہو، سر بھی جب نماز میں ہو تو نماز میں ہو، ہاتھ بھی جب نماز میں ہو تو نماز میں ہو۔ خارش ہو رہی ہے۔ اب میں نہ کوئی نشانہ ہے نہ کوئی مستثنیٰ ہے، سب کو یہ بات ہے، اور اللہ نہ کرے کہ سب سے زیادہ چوٹ مجھ ہی پر پڑے۔ پڑتی ہے تو پڑتی ہے، بات تو حق ہی ہونی چاہیے۔ شاید اللہ اسی کہنے کی برکت سے مجھے بھی ہدایت دے۔ خشوع کہاں سے شروع ہے؟ یہاں سے، سر کی چوٹی سے۔ کہاں تک ہے؟ کبھی داڑھی میں خارش ہے، کبھی سر میں، کبھی کان میں، اور کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ معنی کیا ہے؟ خشوع اس سے میں یا جو کرے وہ دور ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم دور ہیں، اور جو دور ہو چکے اللہ معاف کرے، اور آئندہ جتنی نمازیں نصیب میں ہیں وہ خشوع والی۔ دل میں حساب کتاب نہ کرتا رہے، انکریمنٹس اس کی مدتیں نہ گنتا رہے، لین دین، لڑائی جھگڑے، اتار چڑھاؤ نہ، خیالات کے پروگراموں کے تانتے نہ باندھے۔ انسان ہے پھر بھی کوتاہی، لیکن اپنی طرف سے زور لگائے۔ اور لوگوں نے یہ جو کہا 3 دفعہ حرکت ہو نماز باتی، یہ کوئی ثابت نہیں، خود ساختہ باتیں، ان کا دین سے میرے ان کے مطابق کوئی تعلق نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سر کی چوٹی سے قدموں تک اور دل کے ساتھ پوری توجہ ان کی جانب جن کی نماز پڑھ رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، تیسری خوبی وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس سے کون بچا ہے۔ لغو، اس سے مراد لا یعنی، بے مقصد بات۔ کون بچا ہے؟ اللہ ہی جانے، پرچہ بہت مشکل ہے۔ ہر وہ چیز جس کا مجھ سے مقصد نہیں، ڈاکٹر صاحب
وہ لغو ہے۔ آج کون کون مجھے بتلانا نہیں، بس سوال ہی کروں، کون کون اخبار پڑھ کے آیا ہے؟ کون کون خبریں چینل سے ہو کے آیا ہے؟ میں سینیٹر ہوں، پارلیمنٹ میں جا کے میں نے ڈسکشن کرنی ہے، یا بیوروکریٹس ہوں جا کے میں نے پالیسیز بنانی ہے۔ یو این او پہ جھگڑا ہو رہا ہے، امریکی انتخابات پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ چاچا جی تم کیا ہو؟ تیرا کیا تعلق ہے امریکی انتخاب سے؟ کہاں کہاں کی باتیں اور سمجھتا ہے، جنرل نالج ہے نا۔ پالیٹیشن شیطان نے نام دیے ہیں، ان ناموں میں مست ہے۔ سیدھے دیسی زبان میں ان کے بولنے، دیکھنے، کرنے میں نیکیاں ہیں، نوٹ ہیں، نہ نیکی ہے نہ نوٹ ہے، تو میں اس کو کیا کروں؟ ارسلان جی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ دو ہوں باتیں مزہ ہے، نوٹ ہیں، کرم مزدوری، 6 بجے نکل جا نماز پڑھ کے، نیکیاں ہیں فجر سے پہلے شروع کر دے، نوٹ ہیں، نیکی اور نوٹ کمال، دونوں میں سے کچھ نہیں، اس کا نام ہے لغو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام بندے کے اچھے اسلام میں سے یہ ہے کہ جس بات کا اس سے مقصد نہیں اس کو چھوڑ دے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہماری اولادوں کنبوں کو ہدایت دے دے۔ ہماری مصروفیات کا اکثر حصہ کس پر ہے؟ رات 12 بجے سو رہے ہیں، 1 بجے سو رہے ہیں۔ کوئی عقل مند اپنے آپ سے پوچھے یہ 1 بجے تک کتنی نیکی کمائی ہیں یا کتنے نوٹ بنائے؟ بہنیں بیٹھیں، بھائی بیٹھیں، کنبے بیٹھیں، دوست بیٹھیں، عورتیں بیٹھیں، مرد بیٹھیں، سب کے لیے بات۔ فردوس میں جانے والے وہ لغو میں اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں برباد، اللہ کرے مجھے آپ کو ہدایت دے۔ نمبر 4، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے، ایک ہے کہ وہ لوگ جو جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا، اور ایک ہے فاعلون زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ ایک یہ ہے کہ انہوں نے بیکار بات سے منہ موڑا، ایک یہ ہے وہ بیکار بات سے منہ موڑنے والے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کون بیان کرے گا؟ ایک مرتبہ بولا، جو موڑتے ہیں وہ ہمیشہ موڑے۔ ماشاء اللہ تبارک الرحمن۔ فردوس میں جانے والے وہ ہیں، ان میں یہ خوبیاں دائمی ہیں، ابدی ہیں۔ خاشعون، سر پہ چوٹ آئی، مصیبت آئی، بچی سسرالی گھر سے پٹ کے آئی، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دے، کسی کو یہ مصیبت نہ دے۔ کاروبار میں خسارہ ہوا، کوئی پیارا مر گیا، نماز پڑھا ہے صحابہ کے نقش قدم پہ، حالات ٹھیک ہیں، کوے کی طرح ٹھونکے مار رہا ہے، نہ یہ نہیں۔ خاشعون کون ہے؟ نماز میں خشوع کرنا اس نے اپنی عادت بنا لی،
عادت سے مراد یہ توجہ، یعنی مقصد یہ روز کا معمول عن اللغو معرضون، بیکار بات سے بچنا ایک دن کا سودا نہیں، بلکہ کس طرح ہے ان کا مزاج یہ ہے نا ہم بالزکات فاعلون، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، کسی سال دے دی کسی سال نہ دی، نہیں، زکوٰۃ کو دینا ان کا دستور حیات ہے۔ بات واضح ہو رہی۔ نمبر 5 والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مگر اپنی بیویوں پر اور لونڈیوں پر، تو اس کی ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس سے آگے کچھ چاہے، بیویوں اور بونڈیوں کے علاوہ دوستیاں بنائے، جو کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ نمبر 6 والذین هم لأماناتهم، نمبر 7 وعہدهم راعون، چھٹی خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس جو امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت ملازمت ہے، پورا وقت دیتا ہے، یہ نہیں اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، نکلتے ہوئے آدھا پون گھنٹہ پہلے کھسک گیا، درمیان میں موبائل پہ بات شروع کر دی، درمیان میں اپنے کام سے ہٹ کے گپیں شروع کر دیں، یہ خائن ہے، امانت دار نہیں۔ کسی نے اپنا مشورہ اس سے کیا، پریشان حال، جھلا ہوا، کٹا ہوا، پسا ہوا، دکھ کی کہانی اس کو سنائی، اس امید پر کہ رہنمائی کرے گا اور راز کی حفاظت کرے گا، سارے محلے میں نشر کرے گا، یہ بددیانت ہے۔ کسی نے کوئی چیز رکھی، اس میں خیانت نہ، امانت جو ہو اس کی حفاظت کرے۔ وعہدہم، 7ویں بات، اس سے وعدہ کیا، بڑے سے چھوٹے سے، طاقتور سے کمزور سے، اپنے سے بیگانے سے، نفع ہے نقصان ہے، ہر حالت میں، سوائے اس کے کہ اس میں دین کی خلاف ورزی ہے، اپنے وعدہ کی پابندی کرے، وہ وعدہ خالق سے ہو یا مخلوق سے۔ 8ویں اور اس سبق کی آخری خوبی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر، کیا ترجمہ کیجئے، نہیں یہ نامکمل ترجمہ ہے، وہ ہے حافظون، یہ ہے یحافظون، حروف کے بڑھنے سے معنی میں اضافہ ہوگا، تو کیا معنی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، میں آپ دھوکے میں نہ رہیں، اللہ میں دھوکے کا کوئی موقع نہیں رکھا، لیکن جنہوں نے دھوکہ کرنا کرتے رہے۔ یحافظون، سب زور سے کہو 3 دفعہ، یحافظون، عامر بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ حافظون نہیں، کیا ہے، خوب حفاظت کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، وہاں بھی یہی لفظ ہے، اپنی نمازوں کی، بولو زور سے، خوب حفاظت کیا ہے۔ میٹنگ ہوئی تو بعد میں پڑھ لو، مہمان ہوئی تو اکٹھی کر لو۔
کوئی میچ دیکھ رہے ہوئے تو 3-4 نمازیں اکٹھی کرویں، کوئی ڈیل ہوا آگے پیچھے کریں نہ، یہ خوب حفاظت نہیں، یہ بربادی ہے۔ اور نماز کو برباد کرنے والا نماز کو نہیں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ نماز کو برباد کرنے والا اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، آخرت بھی کرتا ہے۔ عبداللہ سمجھ آ رہی بیٹا؟ نماز کو برباد کرنے والا بچتا ہے؟ ناممکن ہے۔ اللہ چاہے بچا لو، اللہ کی مرضی، لیکن وہ برباد ہونے کا سودا کر چکا۔ خوب حفاظت کرنا، ہمیشہ پڑھنا، خوشی میں غمی میں، تونگری میں تنگ دستی میں، بالادستی میں زیر دستی میں، ہمیشہ پڑھنا۔ اور کب پڑھنا؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں بیویدیاں نمازاں تھے کہ بیویدیاں ٹکرانا مارے، ٹھیک وقت پہ پڑھے۔ اور ٹھیک وقتوں میں سے بہترین وقت اول وقت۔ لوگ کہتے رہے دیکھو جی دوپہر کو پڑھ دیا میں 11:51 پہ نصف النہار ہوتا ہے، مڈ نون، تو دوپہر کدھر ہوئی؟ ظہر کا وقت سورج کے ڈھلنے سے ہے۔ نصف النہار مڈ نون کے بعد سورج ڈھلتا ہے یا اوپر جاتا ہے؟ اکثر کھڑا ہو جاتا ہے جا کے۔ مڈ نون کے بعد سورج رک جاتا ہے یا سورج جھکا چند منٹ بعد ظہر کا وقت ہو گیا۔ اوہ دیکھو جنک کی طرح، تیرے کہنے سے کیا ہے؟ نمازوں کی خوب حفاظت، ٹھیک وقت میں پڑھنا، اور ٹھیک وقتوں میں سے سب سے پیارا وقت 4 نمازوں کا اول اور عشاء کا قدر ویٹ۔ یہ 8 خوبیوں والے کیا ملے گا ان کو؟ اولئک هم الوارثون، وہ لوگ ہی، ہم جو ہے دیکھیے ہم، اس کا معنی کیا ہے؟ ہی، تو ہی جب یہ ہوئے تو باقی کدھر گئے؟ کچھ سمجھ آ رہی؟ باپ کوئی چیز لاتا ہے، ان میں سے ایک بیٹا A گریڈ لے کے آیا، باقی اللہ نہ کرے وہ ہیں جو کہنے کو بھی دے نہیں چاہتا۔ اب وہ کہتا ہے یہ گفٹ حامد ہی کے لیے ہے، باقی کو کیا ملے گا؟ وہ ملے گا جس کے وہ حقدار ہے۔ اولئک هم الوارثون، وہ لوگ ہی وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو فردوس کے وارث۔ عربی میں مفسرین بعض نے لکھا ہے ملکیت کی سب سے زوردار جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ وراثت۔ گفٹ دینا، خریدنا، ساری صورتیں اس سے کمزور ہیں۔ سب سے مضبوط ملکیت کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا وارثون، اس کے جب ایک دفعہ چلا گیا نکل جائے گا، چھن جائے گا، مر جائے گا، وارثون۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کس کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ وارث ہوں گے فردوس کے۔ مزید فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس ہی میں، وہ اس، بولو زور سے بولو، اس ہی میں، یہ نہیں کبھی کبھی دو نکل جاؤ باہر، جنت کی صفائیوں نے اب جاؤ باہر نہیں، ہم فیہا، وہ اس ہی میں کیا ہوگا؟ آئیے میرے ساتھ ان 8 صفات کو دوبارہ ایک ایک کر کے دہرا لیں۔ نمبر 1 ایمان والے، نمبر 2 نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے،
نمبر 3 لا یعنی بات سے اعراض کرنے والے، بچنے والے نہیں کہا، اعراض دور سے ہی ہمارا کیا تعلق ہے۔ نمبر 4 زکوٰۃ کو ادا کرنے والے۔ نمبر 5 شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ نمبر 6 امانتوں کی پاسداری کرنے والے۔ نمبر 7 عہد کی پابندی کرنے والے، اور نمبر 8 نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے۔ میرے ساتھ ایک اور بات کی طرف توجہ کیجیے، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ فردوس میں جانے کے لیے ہر طرف سے فضل الہی کے لیے لازم اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی ہو، باقی باتیں اللہ معاف کر دے گا۔ تیرے باپ کی شریعت ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں نمازیں ٹھیک کرو، باقی سارے نہ، یہ کس کا بیان ہے؟ فردوس کا مالک کون ہے؟ تو وہ فردوس کے حقداروں کی صفات بیان کرتے ہوئے کوتاہی کریں گے؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، کوئی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ ہمارا دین اس میں شمولیت ہے، کمپریہنسونیس ہے، جامعیت ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے فردوس میں جانا ہے، نہ کامل ہے نہ بن سکتے، لیکن مقصود، ہدف، گول، ٹارگٹ کیا ہو؟ ہر طرف سے معاملہ سیدھا کرنا ہے، خالق سے بھی سیدھا ہو، مخلوق سے بھی سیدھا ہو، اپنے دامن کو بھی پاک رکھیں، تو پھر انشاءاللہ خیر ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو کھوٹا ہے، پھر اللہ ہی جانے اس کا کیا بنتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، میرے آپ کے کنبے کو، نسلوں کو، بہن بھائیوں کو، آباء و اجداد کو، زندہ مردوں کو اور پوری امت کو اپنی رحمت سے فردوس جانے والوں کی صفات عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو ہماری زندگی کوتاہیوں سے لبریز ہے اللہ معاف کر دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لیجیے، جمعہ سے بیٹھو، شاید کوئی ساتھی کہتے ہوں یہ تو جان کھاتے ہی رہتے ہیں، اللہ کرے کہ موت تک ایسے ہی رہیں، اور اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اگر اس میں فائدہ سامنے نہ ہو تو یہ کام 1 منٹ کے لیے بھی کرنا، نہ اس کے لیے طاقت ہے نہ، لیکن امید ہے کہ فائدہ ہے، اور اللہ کرے فائدہ ہمیں بھی ملے۔ اسی فائدے کی ایک بات، ابھی عصر کے بعد انشاءاللہ 30 منٹ کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ضروری موضوع کے بارے میں گفتگو ہوگی، جامع مسجد ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ F17 میں 30 منٹ کے لیے وہاں عصر کی نماز انشاءاللہ 3:15 پہ کھڑی ہوگی۔ خواتین کے لیے بھی پردے اور آواز کا بندوبست ہے، جو احباب اپنی فیملیز کے ساتھ تشریف لا سکیں لائیں، جو احباب اجتماعی ٹرانسپورٹ میں جانا چاہیں، ساتھیوں نے گاڑیوں کا بندوبست اللہ کی توفیق سے کیا ہے۔ 2:30 بجے کا وقت دیا ہے کہ 2:30 بجے تک جامع مسجد امام ترمذی G11 4A کے بروہی روڈ میں پہنچ جائیں، وہاں سے 2:30 بجے روانگی کا انہوں نے وقت دیا ہے۔ شکریہ۔ So